اعلی حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پیارے دوستو، 12 ربیع الاول ان قریب ہے۔ شاعر فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو مصطفیٰ کا وفادار ہے، جو مصطفیٰ کا سچا غلام ہے، اس کو خوشی میسر ہوتی ہے، اور جو غدار مصطفیٰ ہیں ان کو ملا سے بھی چڑ ہوتی ہے۔ ہونے دو، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں تمام دنیا کو پیدا فرمایا۔ ہم اسی نبی کے امتی ہیں جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ تو ان کے کہنے سے ہمارے دل پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انشاءاللہ تعالی نہ پڑے گا۔ شاعر نے تو بالکل صاف صاف کہہ دیا، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات محترم، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے شکم میں تھے تو آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ بہت مشہور و معروف آپ کے دادا حضرت عبد المطلب جو کعبے کے متولی تھے، آپ کعبے کے پاس جاتے، طواف کرتے اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے، مولا آمینہ کا وہ غمگین چہرہ نہیں دیکھا جاتا ہے، مولا تو اس کو ایک ایسی اولاد عطا کر دے جو میری آمینہ کا سہارا بن جائے۔ کچھ دن بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پورے مکہ کی گلیوں میں ایک بات کا شہرہ ہو چکا، مشہور بات ہونے لگی کہ عبد المطلب کے بیٹے کی بیوی آمنہ کوئی خوشبو لگاتی ہے، اور ابھی عبداللہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا، اور ابھی سوگ بھی نہیں مناتی، یعنی غم نہیں مناتی۔ حضرت عبد المطلب کو یہ بات پتہ چلی، اور چلنے کے بعد میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آمنہ سے کہتے ہیں، اے بیٹی آمنہ، کیا تمہیں میرے بیٹے عبداللہ کے جانے کا غم نہیں ہے؟ میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، کیا تم کو اس کا بالکل غم نہیں ہے؟ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں، ابا جان کیا ہوا؟ کہا مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آمنہ سوگ نہیں منا رہی، آمنہ غم نہیں کر رہی عبداللہ کا، کہ کیا ہوا؟ کہا یہ کہتے ہیں، مکہ کی عورتیں کہتی ہیں کہ آمنہ کوئی خوشبو لگاتی ہے، جس سے ہم نے خود یہ محسوس کیا ہے کہ وہ کوئی خوشبو لگاتی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، ابا جان جو آپ کے بیٹے کی آمد میرے شکم میں ہے، جس دن سے میرے شکم میں تمہارے بیٹے کی امانت آئی ہے، بابا جان جب میں سوتی ہوں تو وہ بستر بھی خوشبو دیتا ہے، میں جس تکیے پہ اپنے سر رکھتی ہوں وہ بھی خوشبو دیتا ہے، اللہ اکبر، بابا جان میں جس دیوار کو چھو لیتی ہوں وہ دیوار بھی خوشبو سے مہکنے لگتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ کس کا بیان ہے؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی فرما رہی ہیں، بابا جان میں جس دیوار کو چھوتی ہوں وہ دیوار خوشبو دیتی ہے، میں جس بستر پر لیٹتی ہوں وہ بستر خوشبودار ہو جاتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ پتہ نہیں۔ کہتی ہیں ابا جان حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جب میرے شکم میں دونوں عالم کے مختار تشریف لائے تھے، اللہ اکبر، تو ہر ایک روزانہ کوئی نیند میں کوئی نہ کوئی نبی آتا اور یہ بشارت دیتا، اے آمنہ مبارک ہو، تیرے شکم میں وہ آیا ہے جو سارے رسولوں کا سردار بن کے آئے گا، اللہ اکبر۔ تمام نبی آتے ہیں اور وہ یہی بشارت دیتے ہیں کہ تیری گود میں وہ آنا ہے جو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کے آنا ہے۔
جب اتنا سنا حضرت عبد المطلب نے تو آپ کو بھی خوشی محسوس. وہ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا. حضرت عبد المطلب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کے دن جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس تھے، طواف کر رہے تھے. کعبہ جھکنے لگا. حضرت عبد المطلب نے کعبے کو دیکھا، کعبہ کدھر جھکا جا رہا ہے؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کعبہ میری گھر کی طرف جھک رہا تھا. اور حضرت آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا. سبحان اللہ، یہ نبی کی شان ہے پیارے دوستو. اور فرماتی ہیں میرے بیٹے کے سر میں تیل بھی تھا. اللہ اکبر، ختنہ شدہ تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کس کی پیدائش ہے؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہے. اور فرماتی ہیں جب میرا بیٹا دنیا میں تشریف لایا تو اس کے سر میں تیل لگا ہوا ہے. اللہ اکبر، اس کے چہرے سے نور جھل رہا ہے، اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے. اور میں نے کیا دیکھا؟ میرا بیٹا پیدا ہوتے ہی دنیا میں آتے ہی سجدہ کر رہا ہے. اور یہ آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے. یہ سرکار کی پیدائش ہے پیارے دوست. آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں جو ہم سرکار کی شان سن لیں. آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اپنے مصطفیٰ کے بارگاہ میں درود پاک بھی پڑھ لیں. ارے جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، آج ہم اس نبی کا فرمان ماننے تیار نہیں ہیں. 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے مصطفیٰ. جب خانہ کعبہ کے پاس آپ کے دادا تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کعبہ جھومنے لگا اور جھکنے لگا. میں نے دیکھا یہ کعبہ کدھر جھکا جا رہا ہے. تو جب میں نے دیکھا تو کعبہ میری گھر کی طرف جھکا جا رہا تھا. اور کسی نے آ کر خبر دی عبد المطلب مبارک ہو، تیرے گھر میں پوتا آیا ہے، تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. حضرت عبد المطلب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. پیارے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس سے پہلے کا کیسا معاملہ تھا؟ مکہ کے اندر ظلمت کا اندھیرا، بیٹیوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. یہ جب کی بات ہے جب مصطفیٰ تشریف نہیں لائے تھے. اور ہندوستان کا ماحول یہ تھا کہ کسی کا شوہر جب مر جایا کرتا تھا، جب اس کو جلایا کرتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی بیوی کو بھی اس کے اندر جلا دیا کرتی تھے. اللہ اکبر، یہ غیر مذہب معلوم ہوا کرتا تھا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے مکہ میں ظلمت کا اندھیرا تھا. بیٹیوں کو بیکار سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کی عزت سے کھیلا کرتے تھے ظالم. لیکن اب مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں، بیٹیوں کو آزادی. مصطفیٰ تشریف لے آئے، پورے مکہ میں جو ظلمت کا اندھیرا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا اپنے محبوب کے صدقے میں اور اپنے محبوب کے نور کے صدقے میں. یہ ربیع الاول جشن عید میلاد النبی اگر ہمارے قریب نہ آتا تو آج اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا نہ فرماتا، پوری دنیا کو پیدا نہ فرماتا. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جب میں نے دیکھا نا کعبہ میری گھر کی طرف جھکا جا رہا ہے تو میں گھر کی طرف دوڑا. جیسے ہی میں اپنے گھر کی دہلیز کے قریب پہنچا، دروازے پر پہنچا، ایک نوجوان نے مجھے روک لیا، کہا تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا بھائی یہ میرا گھر ہے. تو کہا سنو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے عبد المطلب پہلے عرش والے دیکھیں گے بعد میں فرش والے دیکھیں گے. یہ نبی کی شان ہے پیارے دوست. پہلے عرش والے دیکھیں گے بعد میں فرش والے دیکھیں گے. پتہ چلا ابھی تو فرشتے ہی میرے حضور کا دیدار کر رہے تھے. سبحان اللہ، پہلے عرش والے دیکھیں گے بعد میں فرش والے دیکھیں گے. کیا شان ہے یار مصطفیٰ. پیدائش ہو رہی ہے تو فرشتے دیدار کے لیے آ رہے ہیں. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوں. جب میں دوڑا نا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. حضرت عبد المطلب نے جوان بیٹا کھویا تھا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
جو والد محترم تھے حضرت عبداللہ، ان کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کی شکم میں. مکے کا ایک ماحول تھا، ایک نظام تھا کہ دائیوں کو بلایا کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے. جب مکہ میں یہ شورا ہو گیا، جتنے بیٹے تھے سب کو دائیاں لے جا چکی، لیکن ایک وقت کے دور میں جن کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، اس وقت ان کی غربت کا عالم تھا. فرماتی میرے گھر میں فاقے پڑ رہے تھے، لیکن مجھے کسی نے خواب میں بتایا اے حلیمہ جب مکہ چلی جا. کسی نے بتایا اے حلیمہ جب مکہ چلی جا. آپ نے اپنے شوہر سے بات کی اور آپ صبح کے سویرے ہونے سے پہلے آپ وہاں پہنچی تو رات ہوتی تھی. ابھی صبح نے بھی رات کا ٹائم. اب انتظار کر رہی ہیں. جیسے یہ پہنچی تھیں عورتیں مکہ کے جن گھروں میں بیٹے پیدا ہوئے تھے، عورتیں لے کر آ رہی ہیں عورتیں. حلیمہ سعدیہ نے دیکھا اب کسی کا بچہ نہیں بچا، لیکن قربان جائیں مدینے والے مصطفیٰ پر، قربان جائیں حلیمہ سعدیہ کے مقدر پر، قربان جائیں حلیمہ سعدیہ کے نصیب پر کہ ان کے حصے میں رحمت للعالمین آئے ہیں. سبحان اللہ، دونوں جہان کے مالک تشریف لائے ہیں. تو حضرت عبد المطلب آئے ہیں. وہ دیکھا نا، کہا کس نے آئی ہو؟ کہا اگر کوئی بچہ مل جاتا. پوری بات بتائی کہ میرے یہاں فاقے پڑ رہے ہیں. میں بس دعا کی تھی، آپ نے دعا بھی کی تھی وہاں پر بیٹھ کر کے. علماء فرماتے دعا بھی کی تھی اللہ میرے بچوں کی روزی کا انتظام کر دے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ ایسا بچہ ان کے نصیب میں آئے گا جو تمام رسولوں کا سردار ہوگا، تمام رسولوں کا سردار ہوگا. حضرت عبد المطلب آئے. آنے کے بعد میں آپ نے دیکھا، ملاقات ہوئی. کہا ٹھیک ہے ہم بچہ لے لیں گے. تو کہا سنو بچہ یتیم ہے، باپ کا سایہ نہیں. حضرت عبد المطلب نے کہا کس سے؟ حلیمہ سعدیہ اور آپ کے شوہر. اور آپ کی اونٹنی جو تھی وہ کمزور تھی، جس سے چلا بھی نہیں جا رہا. وہ عورتوں تو لے گئی پہلے مکہ سے بچے، لیکن آخر میں حضرت عبد المطلب نے کہا میرا پوتا یہ لیکن یتیم ہے، باپ کا سایہ نہیں ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ نے دل میں گانٹھ باندھ لی، خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ ہے اس بچوں کو لے جاؤں. لیکن پتہ نہیں تھا حلیمہ سعدیہ کو کہ مقدر ایسا جاگ جائے گا کہ آنے والی دنیا قیامت تک حلیمہ سعدیہ کو یاد کرے گی. پتہ نہیں تھا حلیمہ سعدیہ کو. یہ حضور کی ذات پیاری. حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے ہم بچے کو لے جائیں گے. کمزور اونٹنی تھی جو آپ کی سواری، کمزور اونٹنی تھی. آپ کے شوہر ساتھ میں تھے. حلیمہ سعدیہ پہنچی ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ آ گئی ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں آپ کو کیسے پتا؟ تو کہا جس نے یہاں کا پتہ بتایا ہے اسی نے تمہارا پتہ بتایا ہے. یہ دیکھیں شان ہے مصطفیٰ کی پیارے دوست، شان ہے اللہ کے نبی کی. آج ہم کہاں کھو گئے؟ حلیمہ سعدیہ نے گود میں لیا، مصطفیٰ کو گود میں لیا، اور مقدر پر ناز کرنے کا وقت آ گیا حلیمہ سعدیہ کو کہ ہاں میں مقدر والی، میں نصیب والی ہوں. جو عورتیں بچے کو لے جا چکی تھیں، جو عورتیں مکہ سے بچوں کو لے جا چکی تھیں،
وہ پہلے ہی روانی آخر میں آئی تھی، لیکن پتہ نہیں تھا جو اونٹنی کمزور تھی آپ نے گود میں لیا ہے تو اس اونٹنی کے اندر بھی جان پیدا ہو گئی، اس اونٹنی کے اندر بھی پاور آ گئی۔ اللہ اکبر، اب یہ اونٹنی چلنے لگی ہے، اتنی تیز چلی ہے، اتنی تیز چلی ہے، اتنی پھرتی سے چلی ہے، جو عورتیں پہلے مکہ سے بچوں کو لے جا چکی تھی آج وہ سب سے پیچھے ہیں، لیکن حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سب سے آگے ہے۔ سب حیرت میں پڑ گئیں، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اللہ اکبر، کیا دیکھتی ہیں حلیمہ سعدیہ اپنے گھر تشریف لے آئیں۔ وقت ہلکے ہلکے گزرتا گیا، حلیمہ سعدیہ کی غربت کا عالم تھا، لیکن جب مصطفیٰ کا چہرے سے آپ چادر ہٹاتی تھیں، مصطفیٰ کے چہرے سے جب آپ چادر ہٹاتی تھیں تو پورے گھر میں روشنی ہو جایا کرتی تھی، پوری گھر میں اجالا ہو جایا کرتا تھا، پورے گھر میں روشنی ہو جایا کرتی تھی، پورے گھر میں اجالا ہو جایا کرتا تھا۔ عورتیں کہنے لگی کہ اس کے یہاں کون سا چراغ جلتا ہے؟ محلے کی عورتیں کہنے لگیں حلیمہ کے یہاں کون سا چراغ جلتا ہے؟ جس دن سے یہ بیٹا لائی ہے، عبد المطلب کے پوتے کو لائی ہے، اس کے گھر میں تو بڑا اجالا ہو رہا ہے، بڑی روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھتی کیا ہے کہ ایک دن چپکے چپکے جا کر دیکھتے معاملہ کیا۔ ایک دن یہ چپکے سے پہنچ گئی، کیا دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ ان کے چہرے کے نور سے پورے گھر میں اجالا ہو رہا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، میں نے جو پیچھے بتایا ہے کہ پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اللہ اکبر، پوری دنیا میں ظلمت کا اندھیرا تھا، بیٹیوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ یاد رکھیں پیارے مسلمانوں، آج بیٹیوں کو آزادی ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ آج ہمارے تمہارے گھروں کے اندر جو بیٹیاں چمکتی دھمکتی نظر آ رہی ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہی ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے نزدیک ماں باپ جیسی نعمت کو چمکایا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں چمکایا ہے۔ آسمان کا جو سورج چمک رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے۔ آسمان پہ جتنے تارے چمکتے دھمکتے نظر آ رہے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہے ہیں۔ آسمان پہ جو ہمیں چاند نظر آ رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کو بھی چمکا دیا اور پورے مکہ کی گلیوں کو بھی چمکا دیا۔ اتنا ہی نہیں، یوں کہہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں پوری دنیا کو چمکا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے پیارے دوست۔ 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، جب تشریف لائے ہیں تو پوری دنیا میں اجالا کر دیا مصطفیٰ نے۔ مصطفیٰ کے وفادار بنو، مصطفیٰ کے غلام بنو، مصطفیٰ کے اور مصطفیٰ سے اور مصطفیٰ کے گھر والوں سے سچی محبت کرو۔ اعلیٰ حضرت نے قلم جو اٹھایا نا اعلیٰ حضرت نے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے بارے میں یہ لکھ دیا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پیارے دوستو، 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی خوب دھوم دھام سے منائیں گے اور عہد کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ربیع النور ایسا منائیں گے کہ پوری دنیا دیکھتے رہ جائے گی۔ شاعر فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور فرماتے ہیں شاعر فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔